یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول اللہ جاءك بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والقلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے اور چند دنوں کے بعد ماہ رمضان شریف آنے والا ہے، اور اس مقدس مہینے کی آمد سے پہلے اس کے لیے تیار ہونا اور اس کی آمد کی خاطر اہتمام کرنا مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تیاری کے اعتبار سے آج کا موضوع بہت زیادہ اہم ہے کہ جس طرح کوئی مہمان عزیز آ رہا ہو تو ہم تمام کاموں سے پہلے اس کی راہوں کی صفائی کرنا یہ لازمی ضروری سمجھتے ہیں۔ جہاں بھی اس نے آنا ہو اس جگہ کو صاف کرنا یہ لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کوئی ظاہری وجود کے لحاظ سے تو مہینہ نہیں کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ رمضان ہماری مسجد میں انٹر ہو گیا۔ اس کا تعلق ایک عمل کے ساتھ ہے، اور عمل کی راہوں میں
جو انسان کا سینہ ہے، انسان کا باطن ہے، انسان کا دل ہے، اس دل کی سب سے بڑی گندگی وہ دنیا کی محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ یقین دلا دیا تھا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا خطرہ نہیں، لیکن وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے یہ ضرور کہہ کے گئے کہ مجھے تمہارے اوپر دنیا میں لگ جانے کا خطرہ ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر لگ جانے کا خطرہ یہ تمہارے اوپر ضرور ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیئت، دنیا کا پیار ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ان الدنیا حلوۃ حاضرۃ، دنیا اللہ نے سرسبز بنائی، خوبصورت بنائی، میٹھی بھی بنائی، لیکن ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرمایا تمہیں اس لیے بھیجا کہ رب دیکھتا ہے کہ یہ آنکھوں کو بھانے والی اس پیاری پیاری دنیا میں رہ کر بھلا یہ بندہ دنیا کا ہو جاتا ہے یا میرا بنتا ہے، اس خاطر تمہیں دنیا میں بھیجا۔ دنیا کا پاس ہونا، مال کا پاس ہونا، دولت کا پاس ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، دنیا کا پیار بری چیز ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں پتی بندہ ہو پر دنیا اپنی ضرورت کے تحت رکھتا ہو، اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہو، لیکن سینہ اس کا دنیا کی محبت سے خالی ہو، وہ فقیر ہے، سچا فقیر جس کو اصلی فقیر کہتے ہیں۔ اور ایک بندہ جو بالکل خالی ہے مال و دولت سے، اس کے پاس سینکڑوں بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں دنیا کا پیار ہے، ہائے دنیا اس کے دل کی آواز ہے، وہ شخص دنیا دار ہے، وہ دنیا دار ہے۔ ایک شخص بہت بڑے مال میں بیٹھ کر روزانہ کے کروڑوں کماتا ہے پر اس کے دل میں دنیا کا پیار نہیں، تو وہ دنیا دار نہیں، وہ دین دار ہے۔ اور ایک مسجد کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھ کر روزانہ دین کی بات کرنے والا اگر اس کے دل میں دنیا کا پیار ہے، وہ نماز پڑھ کر بھی دنیا دار ہے، دین دار ہے۔ اس واسطے کہ بری چیز دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت میں ایسے لگ جانا کہ سب کچھ بھلا دینا، یہ بری چیز ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے سارا قرآن ہماری نصیحت کے لیے اتارا، اور قرآن کریم کی کچھ خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رب ذوالجلال جل شانہ اپنے بندوں کو بڑے خاص انداز کے اندر نصیحتیں فرماتا ہے۔ اور انداز قرآن کریم کا یہ ہے کہ اللہ پچھلی امتوں کا ذکر کرتا ہے، اس امت کو کی جانے والی نصیحتوں کا ذکر کرتا ہے، اس امتوں کو جن چیزوں سے ڈرایا گیا کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اس کا ذکر فرماتا ہے، اور اس کے بعد پچھلی امتوں کی بدعمالی کو ذکر کر کے ان پہ ہونے والے عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بندو تم سے پہلے اگر اس جرم کے مجرم بنے تو وہ اس سزا کے بھی مستحق ہوئے، اگر تم بھی اس جرم کے مجرم بنو گے تو تم بھی اس سزا کے مستحق ہوگے، لہٰذا ان پہ بھگت گئی، بیت گئی، ان کے سر پہ بیت گئی، تم ان کے سر پہ بیتی ہوئی دیکھ کر اپنے لیے سبق سیکھو اور اپنے لیے عبرت پکڑو، تاکہ آنے والے وقت کل کے اندر تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔
آئیے قرآن مجید کی سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے آیت نمبر 76 کے اندر ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک مالدار شخص جس کا نام قارون تھا، اور کن لفظوں کے ساتھ رب ذوالجلال جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، لیکن فبغا علیہم، وہ اپنی قوم پر باغی ہو گیا، دشمن ہو گیا، سرکش بن گیا، اپنی قوم کا مخالف ہو گیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بڑے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ، قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت، طاقتور لوگ ڈھیر سارے بھی مل کے اس کی چابیاں اٹھانے کی کوشش کرتے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی پشتیں دوہری ہو جاتی، اتنی بھاری چابیاں تھیں، خزانے کتنے زیادہ ہو۔ اب اللہ کریم نے یہ اس کا تعارف کرایا، تھوڑا مزید تعارف تفسیروں کے حوالے سے بھی سنتے جائیے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا خالی بندہ نہیں تھا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، برادری کا بندہ تھا۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا، کچھ نے کہا چچا کا بیٹا تھا، اور کچھ نے کہا کہ قارون خود چچا تھا، لیکن اکثریت اس طرف گئی کہ قارون چچا کا بیٹا تھا، چچا کا بیٹا، رشتہ داری ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ دوسرے نمبر پر قارون کے بارے میں یہ ہے کہ قارون شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت تھا، چہرہ روشن اور حسین، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر اس کو منور بھی کہا جاتا تھا، منور کا معنی ہے چمکا ہوا، منور بھی کہا جاتا تھا۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا قارون کے حوالے سے کہ قارون تورات کا بہت بڑا قاری بھی تھا، تورات شریف کا بہت بڑا قاری بھی تھا۔ چوتھے نمبر پر کہ قارون خالی تورات کا قاری نہیں، بڑی خوش آوازی کے ساتھ تورات کو پڑھنے والا بھی تھا، خوش آوازی کے ساتھ تورات کو پڑھنے والا بھی تھا۔ اس کے پاس دنیا کا مال آیا، اور دنیا کا مال آنے کی وجہ سے یہ دنیا دار بن گیا۔ یہ بھائی بار بار میں عرض کر رہا ہوں، خالی دنیا کا مال ہونا یہ دنیا داری نہیں، کیونکہ دنیا کا مال تو حضرت عثمان غنی کے پاس، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت بڑا تھا، لیکن ان کے دل میں دنیا کا پیار نہیں ہے۔ حضور اعلان فرماتے ہیں چندے کا تو ہزار ہزار اونٹ ایک ایک باری حضور کے سامنے پیش خدمت کر رہے، پتہ چلا کہ دنیا کا پیار دل میں نہیں تھا۔ لیکن قارون کے پاس جس وقت مال و دولت آئی تو اس کے دل میں دنیا کا پیار آ گیا، اور پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کا پیار ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس شخص کے دل میں دنیا کا پیار ہو اسے آپ جو مرضی کروا لو، جو مرضی کروا لو، روپیے کے زور پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اسے بس دولت چاہیے، دنیا کا پیار۔ قارون دنیا کے پیار کی وجہ سے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بنا۔ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ شخص دنیا کا پجاری ہے، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ پھر ان کا ہر کام کر جاتے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، فرعون کی ہو، نمرود کی ہو یا یزید کی ہو، کوئی بھی ہو،
حکومت کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایسا بندہ جس کے دل میں دنیا کا پیار ہے، دنیا کا پیار، اور وہ شخص اس کو دنیا دیتے رہیں گے بادشاہ، اور اس سے دنیا کا جو مرضی کام کروا لیں وہ کرے گا، کیونکہ اسے روپیہ چاہیے۔ اور جن لوگوں کے دل میں دنیا کا پیار نہیں تھا وہ کسی بھی بادشاہ کے ہتھے نہیں چڑھے، کسی بھی بادشاہ کے ہتھے نہیں چڑھے۔ بادشاہ ان کے دروازوں پہ جاتے رہے پر وہ فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پہ نہیں گئے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کے نام سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ان کو وقت کے خلیفہ منصور نے کہا تھا کہ تم قاضی بنو، جج بنو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ جس وقت انکار کیا تو اس علاقے میں رہنا آپ کا اوکھا ہو گیا، تو آپ علاقہ چھوڑ کے باہر کی طرف گئے۔ تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ اشرفیاں تھیلی میں ڈال کر کسی قاصد کے ہاتھ بھیجیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دے کے آنا۔ اس کے دل میں تھا کہ اتنا زیادہ مال دیکھ کر ابو حنیفہ کا دل لالچ میں پڑ جائے گا، چلو ایک دفعہ بطور نذرانہ قبول کر لے، بعد میں اپنی مرضی سے واپس بھی بلا لوں گا اور اپنا کام بھی لے لوں گا۔ پر جن لوگوں کے دل دنیا کے پیار سے خالی تھے، قربان جاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جس وقت قاصد و اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سفر میں ہوں اور مسافر کے پاس بہتا مال اچھا نہیں ہوتا، یہ بادشاہ کو واپس کر دو۔ اب سفر کا مطلب آپ سمجھے نہیں، سفر یہ نہیں تھا کہ میں تیرے علاقے سے باہر ہوں، سفر کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کے اوپر ایک سفر ہم کر رہے ہیں، منزل تو یہاں پہ نہیں، منزل تو آخری آرام گاہ، وہ منزل ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں تو سفر پہ ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ واپس لے جاؤ، میں یہ نہیں رکھتا۔ بادشاہ کا نذرانہ قبول نہیں کیا تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے کام آنے والا بندہ نہیں۔ بادشاہوں کی یہی چال ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت رکھنے والے کو اپنے چنگل میں لیتے ہیں اور اسے پھر اپنی مرضی کا جو کام ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قارون کی اس جو ہے کمزوری کا علم جس وقت فرعون کو ہوا تو فرعون نے اسے اپنا سرکاری بندہ بنا لیا، اور سرکاری بندہ بنانے کے بعد قارون کو فرعون روزانہ پیسوں سے نوازتا اور قارون وہ پیسے فرعون سے وصول کرتا۔ تفسیر کی کتابوں میں قارون کے لیے لفظ ضمیر فروش، قوم فروش، ایجنٹ اور سیٹھ کا استعمال کیا گیا کہ فرعون کی قوم کا ضمیر فروش یا قوم فروش بندہ ایجنٹ فرعون کا یا اس کی قوم میں سیٹھ بندہ تھا قارون۔ مال دیتا رہا اور مال اس کے پاس بڑھتا گیا اور یہ فرعون کی تابع داری میں اس قدر آیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو اس بات پر لگانا شروع کر دیا کہ تم جس حال میں رہ رہے ہو یہی بہتر ہے۔ موسیٰ تمہیں خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے اور فرعون تمہارا محافظ ہے، جس حال میں فرعون نے رکھا ہوا ہے وہی بہتر ہے۔ اور ساتھ توجہ سے بات کو سمجھنا، ساتھ اس قوم کو قائل کیسے کرتا ہے، کہتا دیکھو تمہارے سر پہ فرعون ہے تو فرعون کی وجہ سے تم دنیا کے خطروں سے بچے ہوئے ہو، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں بہکا نہیں سکتا، یہ فرعون تمہارے سر پر ہے، اس وجہ سے تم محفوظ ہو۔ اگر تم فرعون کی غلامی سے نکل گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اس تابع داری سے نکل گئے، پھر تمہارا جینا بڑا اوکھا ہو جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں ایسا کر دیا جائے گا، لہٰذا فرعون کی غلامی میں رہو، یہی بہتر ہے۔ موسیٰ تمہیں غلط راہ پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چلا رہے ہیں، فرعون کی راہ صحیح ہے۔ یہ کام اس نے کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے فرعون خوش کہ قوم کو آزادی کا سبق دینے والا موسیٰ اور غلامی پہ رکھنے والا
قارون، فرعون نے قارون پر مال و دولت کے اور خزانوں کے دروازے کھول دیے، اور قارون مالدار سے مالدار ہوتا گیا اور لوگوں کو فرعون کی غلامی پر برانگیختہ کرتا چلا گیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا رہا کہ جس حال میں تم ہو یہ بڑا ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنے حالات کے بدلنے کی کوشش کی اور کسی اور روش پہ چلے، فرعون کا سایہ تمہارے سر سے ہٹے گا، تم دنیا کے خطروں میں پڑ جاؤ گے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو دیکھ لیجئے کہ غلامی پر آمادہ کرنے کے لیے قارون نے کیا کیا جتن کیا۔ علامہ اقبال آئے بعد میں، لیکن ان کو پتہ بڑا تھا، انہوں نے سمجھا، فرماتے تھے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تھا جو ناخوب، جو چیز بری تھی وہی خوب ہوا، وہ اچھی ہو گئی۔ جس چیز کو لوگ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنی بے ادبی سمجھتے تھے، جس وقت انسان غلامی کی زنجیر میں جکڑا جاتا ہے تو پھر انسان کو جو ناخوب ہے وہ خوب لگتا ہے۔ انسان اس کو ترقی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں بڑی اچھی راہ پہ چل رہا ہوں اور میں بڑے صحیح طریقہ کار پہ چل رہا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قارون فرعون کی قوم کا غلام بنا، فرعون کا غلام بنا تو اس کا ضمیر بدل گیا، لوگوں کو اسی بات پہ رکھا کہ تم غلامی میں رہو، یہی بہتر ہے۔ اور حفیظ جلندھری نے بھی اس حوالے سے بڑی پتے کی بات کی ہے، انہوں نے کہا غلامی میں بشر غیرت کے معنی بھول جاتا ہے، غلامی میں بشر غیرت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کر طوق لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے، خوشی سے پھول جاتا ہے۔ اب قارون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر بنی اسرائیل کو یہ کہتا ہے کہ فرعون کو سجدہ کرتے رہو، فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا ہے تو قتل کرواتے رہو، تمہاری بچیوں کو اپنی لونڈیاں بنا کے رکھتا ہے تو رکھتے رہو، کیوں؟ اس وجہ سے تم خطرے سے محفوظ ہو، تم بچے ہوئے ہو۔ تو وہی بات کہ غیرت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کر طوق لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے۔ اور حفیظ جلندھری نے کہا تھا غلامی میں بشر عزت پہ قائم رہ نہیں سکتا، غلامی میں بشر عزت پہ قائم رہ نہیں سکتا، ثبات و صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا۔ غلامی میں بندے کو اسی بات کا ڈر ہے اور اس خطرے کے پیش نظر وہ ہر بات قبول کرے گا۔ اور آگے کیا کہا؟ غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، عمل دیتی ہے پر حسن نیت چھین لیتی ہے، عمل دیتی ہے پر حسن نیت چھین لیتی ہے۔ عمل کی طاقت تو حسن عمل سے نیت سے بننی تھی، عمل دیتی ہے۔ غلام کام کرے گا پر کام میں نیت ٹھیک نہیں ہوگی، نیت نہیں ٹھیک ہوگی تو کام کا فائدہ کیا ہے؟ غلامی سر بلندی کے نتائج سے ڈراتی ہے، زمین پر پیٹ کے بل رینگنے کا گر سکھاتی ہے۔ قارون جیسے ہو گیا، سر بلندی کے نتائج سے ڈراتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اس بات پہ برانگیختہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر خبردار جو سر اٹھانا نہ، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، جتنا ہو۔ فرعون سجدہ کرواتا ہے، نہیں سجدہ نہیں، بے شک لیٹ جاؤ اس کے سامنے، پیٹ بھی زمین پہ رگڑو، کوئی حرج نہیں، کیوں؟ تم محفوظ ہو۔ یہ فرعون کی قوم کے، فرعون کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بنا قارون۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ مال تو اس کا بڑھتا گیا اس غلامی کے چکر میں، اور اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا۔ لیکن ہر دور کے اندر ضمیر کی آواز دینے والے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ اگر فرعون تھا تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اگر نمرود تھا تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے،
ابو جال ابو لاب تھے تو وہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور اگر یزید تھا تو اس کے مقابلے میں امام حسین بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت جس وقت قارون یہ پروپیگنڈا کر کے مالداری میں حد بڑھتا جا رہا تھا، اس وقت کچھ باضمیر لوگ تھے، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو قرآن میں ذکر کر دیا، اتنے باضمیر اور اتنی نیک بات، اچھی بات کی۔ قوم اسی کے فرد تھے جس قوم میں سے قارون تھا، لیکن اس قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے قارون سے کیا کہا، انہوں نے کہا اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے اسے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ مال میں اس کے سٹیٹس کے نہیں تھے، مال اتنا نہیں تھا جتنا قارون کے پاس تھا، بعض امیر تھے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا او قارون اترانے کی ضرورت نہیں، اترا نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند۔ اب دیکھو نا بات کدھر لے کے چلے گئے وہ، یہ باضمیر لوگ، دنیا لوگوں کی ذہنیت اس کی پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے ان کو پہلا سبق دیا قارون کو کہ اترانے کی ضرورت نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند۔ اترانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آکڑنا، بدماشی کرنا، اکڑنا۔ جیسے اپنے مال کے گھمنڈ میں لوگ کمزور طبقے کو کہہ دیتے ہیں غریب لوگ، ماڑے لوگ، اور تانا دیتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے سال بھر کے سوٹ اور ہمارا ایک بوٹ یہ برابر ہے، یہ تانا، یہ اترانا ہوتا ہے۔ یا کسی غریب کو سامنے آ گیا تو اس کو یہ کہہ دیا بھائی 13 مہینے کا خرچہ تے ہمارا ایک دن کا کھانا یہ برابر ہے، اسے تکلیف پہنچے گی، یہ اترانا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم میں سے کچھ لوگوں نے قارون سے کہا بھائی اترا نہیں اپنے مال پر، اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے۔ بات وہ لے کے گئے رب کی طرف اور دنیا دار کے سامنے یہ بات کہہ دی، اور اس کو اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ یہ جو مال آج تیرے پاس ہے ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ اور سدا تیرے پاس رہے، یہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ ہم نے تو بزرگوں سے سنا، اپنے آباء و اجداد سے، وہ کہتے ہیں دنیا کی دولت ہاتھوں کی میل ہوتی ہے، ہاتھوں کی میل ہوتی ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس چلی جائے گی، اس سے اگلے دن تیسرے کے پاس چلی جائے گی۔ دنیا پہ اترانے کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام نے یہی بات یہاں پہ ذکر کی، وہ فرماتے ہیں فخر کرنے کے لیے اور اترانے کے لیے یہ دنیا کا مال کسی کھاتے کا نہیں، اترایا اس چیز پہ جاتا ہے جو بندے کے پاس ہمیشہ رہے، مال دولت ہمیشہ نہیں رہتا، عہدہ بندے کے پاس ہمیشہ، عہدہ بندے کے پاس ہمیشہ، بندے کے پاس جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس پہ اگر کوئی اترائے تو اس کا اترانا بنتا ہے، فخر بنتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا فخر یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کو، اسلام کو کوئی، ہم نہ بگڑیں تو کوئی ہم سے چھین سکتا نہیں، ہم بگڑ گئے تو ہم نے اپنا نقصان آپ کر لیا۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے قارون سے یہی کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اللہ کو یہ نصیحت پسند آئی، انہوں نے اس سے کہا بھائی اترانا نہیں، اللہ کریم اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کریم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کریم کسی کمزور پر بڑائی کا اظہار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کے دربار میں وہی لوگ پسند ہیں جو کسی بھی لحاظ سے بلند و بالا ہوں لیکن اپنے آپ کو نیواں سمجھیں، اللہ کے دربار میں وہی پسندیدہ ہیں، وہی پسندیدہ ہیں، ان کو پسند کیا گیا۔ تو پہلی نصیحت مالدار کو قرآن کریم میں جو ذکر کی گئی وہ تھی اترانا نہیں اپنے مال پر، گھمنڈ نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ اور آگے کیا دوسری نصیحت تھی؟ وابتغ
فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اپنی آخرت برباد نہ کر، اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کی بہتری کا سوچ۔ یہ ہوئی نا دنیا داری میں دین داری۔ دنیا ہے، قارون کو نصیحت یہ کی گئی کہ یہ مال تیرے پاس ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مال ختم کر دے، برباد کر دے یا ضائع کر دے، نہیں، انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت اچھی بنا، دنیا کے مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر بنا۔ کیسے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس مال کے ذریعے آخرت کے گھر کو ڈھونڈ اور اس گھر کی بہتری کا انتظام کر۔ کیا مطلب تھا؟ اترانے کی چیز نہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اور یہ لوگ جن کو تو فرعون کی تابع داری میں اور غلامی میں رکھنا چاہتا ہے، نہیں، ان پہ خرچ کر الٹا، اور ان پہ خرچ کر کے ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کر، آخرت کا خواہاں ہو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے تجھے دنیا میں سے بھی جو کچھ دیا ہے اس دنیا میں اپنے حصہ کو بھول نہ جا۔ عموماً جس وقت اس موضوع پہ تقریریں ہوتی ہیں دنیا کے خلاف، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ شاید مولوی ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی ٹاٹ کا لباس پہن لیجئے، 3 ٹائم کا کھانا پینا ترک کر دیجئے، نہانا دھونا چھوڑ دیجئے اور بالکل جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دیجئے۔ ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہوتا دنیا ترک کرنے کا۔ یہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ نہانا دھونا چھوڑ کے کنگھی کرنا بھی چھوڑ دیا جائے اور گندے کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے جائیں اور اپنے اوپر کوئی دنیا کا مال خرچ بھی نہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام کے اندر رہبانیت، بولیے، اسلام کے اندر رہبانیت ہے ہی کوئی نہیں۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نہانا دھونا چھوڑ دیجئے، اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھنا چھوڑ دیجئے۔ کس نے یہ کہا کہ جس کے جسم پر 2 انچ کی میل جمی ہوئی ہو وہ فقیر ہے؟ کس نے یہ کہا؟ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھنا کہ اس اعتبار سے کہ جس بندے کے کپڑے میلے ہوں اس کو حقیر سمجھنا یہ بھی بہت بڑی نادانی ہے۔ جس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں اسے حقیر سمجھنا یہ بھی بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اور جس کو دنیا کا مال نہیں اس کے پاس اسے کم تر سمجھنا یہ بھی بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اسلام کے مزاج میں دنیا و آخرت اکٹھی، دیکھو یہاں پہ بھی ان لوگوں کی نصیحت اللہ کو پسند آئی کہ جو مال ہے اس سے آخرت بنا اور دنیا کو بھی بھول نہ جا، رکھ اپنی دنیا کے اندر بے شک مزے کر، دنیا کے اندر جو راحت نعمت سکون اللہ نے تجھے دیا وہ بے شک اپنا، لیکن اس دنیا کے سکون کے اندر آخرت کو مت بھول جا، آخرت کو یاد رکھ۔ اور یہ بات ذہن نشین کر کہ تیرا اصل گھر وہ ہے۔ قارون کو یہ نصیحت کی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں نے قارون سے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ بھائی سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے آپ سے ہی نصیحت مل جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بندہ بڑا دور تک جائے تو پھر جا کے بندے کو نصیحت ملے، نہیں۔ پھر قارون کی قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے قارون سے یہی کہا بھائی اپنے اوپر تو غور کر، اللہ نے تجھے کتنا مال دیا، تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا، تو لوگوں کے ساتھ احسان کر، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا تو لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان کیا
تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنی دولت اپنے سرمایہ کو کبھی ذاتی سرمایہ نہ سمجھنا، یہ سمجھنا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی، بولیے اللہ کی۔ کوئی سینکڑوں میں بھی جی رہا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور کوئی اربوں پتی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اور روپے پیسے کے ڈھیر میں بیٹھ کر بھی جس شخص کو یہ سوچ نصیب ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس یہ میرے مالک کی عطا ہے، وہ بندہ کبھی کبھی بھی کسی کے لیے شر نہیں بنے گا، شر نہیں بنے گا۔ قارون کو یہی نصیحت کی گئی کہ اپنے مال کو اللہ کی عطا سمجھ اور اس بات کو ذہن نشین کر، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، نہ کہ یہ کہ تو لوگوں کو تنگ کر، لوگوں کو حقیر سمجھ، لوگوں کو تانے دے، ایسا نہ کر، بلکہ غریب لوگوں کا دھیان رکھ اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر اور ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ کر، ان کے حقوق کو تلف نہ کر۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کو اچھے طریقے سے خرچ کر۔ بھائی غلطی یہی ہوتی ہے، دنیا داری یہیں سے بن جاتی ہے کہ انسان اپنے مال کا صحیح طریقے سے خرچ وہ نہیں کرتا، صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں کرتا۔ اور آگے کیا کہا اس کی قوم کے لوگوں کی نصیحت جو اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ذکر کی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اپنے روپیے پیسے اور اپنے دولت کے گھمنڈ میں آ کر لوگوں میں لڑائیاں نہ کرا، فساد نہ کر، لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہ کر، لوگوں میں دشمنیاں نہ پال، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فساد کی بیس دولت ہی ہوتی ہے، عموماً فساد کی پیچھے دولت کا زور ہوتا ہے۔ کسی ماڑے کو راہ چلتے ہوئے کوئی تھپڑ بھی لگ جائے، اسے پتا ہے بھائی ہم کیا کر سکتے، خاموشی سے برداشت کر لے گا۔ اور کسی مالدار کو، کسی وڈیرے کے شہزادے کو ذرا سی ٹھوکر وہ بھی انجانے میں لگ جائے تو بات گریبان پکڑنے سے بھی آگے نکل جائے گی، اور وہاں پہ یہ دھیان بھی نہیں رکھا جائے گا کہ میں 25 سال کا ہوں اور وہ 65 سال کا بابا ہے، نہیں، رج کر اس کی توہین کی جائے گی، بے ادبی کی جائے گی۔ کیوں؟ اسے دولت کا نشہ ہے، اسے اپنے وڈیرے پن پہ غرور ہے، اسے پتا ہے میں جو مرضی کر لوں، مجھے کوئی بچانے والا بھی ہے، مجھے کوئی چھڑانے والا بھی ہے۔ قارون کو نصیحت کرتے ہوئے اس کی قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ اپنے مال و دولت کے زور پر فسادی نہ بننا، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کر بیٹھنا مال و دولت کے نشے میں، اللہ کو قطعاً ایسے لوگ پسند نہیں جو اپنے مال و دولت کے نشے کی وجہ سے کسی غریب کو نقصان پہنچائیں، کسی کو جو ہے اس کی غربت پر اسے شرمندہ کریں، میں نہیں۔ یہ تو تھی نصیحت جو نصیحت کرنے والوں نے کی۔ توجہ رکھنا، جواب میں قارون کیا کہنے لگا؟ اب اس ساری نصیحت کا جو بیسیکلی مواد تھا وہ یہ تھا کہ دولت ذاتی نہ سمجھ، اللہ کی عطا سے سمجھ۔ اس نے جواب کیا دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ تو میرے اپنی قابلیت کی وجہ سے میں دولت مند ہوا ہوں۔ یہ ہے وہ مصیبت جس کی وجہ سے انسان برباد ہوتے ہیں۔ میری ذاتی قابلیت ہے، میرا فن ہے، میں خود اس بات کا اہل ہوں کہ میں اتنا مالدار بنا ہوں، میں اپنی قابلیت کے زور پہ مالدار بنا ہوں۔ یہ جواب قارون نے اس نصیحت کرنے والی قوم کو دیا۔ اب اللہ کریم کا جواب سنو کیا ہے۔ قوم کی نصیحت گزر گئی پیچھے، قارون کا جواب یہ بھی گزر گیا۔ اب فرمانے باری تعالیٰ کہ اللہ خود فرما رہا ہے
اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتا واکثر جمعا۔ فرمایا قارون غور کر کہ تجھے اپنی قابلیت اور اپنی دولت کا گھمنڈ ہے، دیکھ تجھ سے پہلے بھی کئی لوگ گزر گئے جو طاقت میں تجھ سے بڑے ڈاڈے تھے، جو دولت میں تجھ سے زیادہ تھے، جن کی سلطنتیں تجھ سے بڑی زور آور تھیں، لیکن جب رب نے پکڑنا چاہا تو کچھ کر۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ قارون، یہ جتنی دولت تیرے پاس ہے یہ تجھے وقتی فائدہ ضرور دے دے گی، جس وقت رب پکڑے گا تو یہ دولت کوئی کام، رب کی پکڑ کے سامنے وہ دولت کوئی کام۔ جنگ کے علاقے کا جس وقت ہم پڑھتے تھے، طالب علم تھے، جنگ کے علاقے کا ایک ایم این اے تھا، اس کا بھتیجا آنکھوں سے نابینا، اور وہ ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتا تھا، چھوٹی سی عمر تھی اس کی 20-22 سال، حافظ قرآن بھی تھا اور مدرسے میں تھا۔ وہ بہت پہلے کہ جس وقت عام طالب علم 100-200 خرچہ 300 ہفتے کا یا مہینے کا لے کے جاتا تھا، اس وقت وہ ہفتے کے لیے 2000 لے کے آتا تھا، مالدار ٹھیک ٹھاک تھے، اور مدرسے میں پڑھتا تھا تو طالب علم مذاق کے انداز میں اسے بولتے، یار بڑا پیسہ ہے تمہارا تو تم اپنی آنکھوں کا علاج ہی کیوں نہیں کروا لیتے، تو ٹھیک ہو جاؤ تاکہ۔ اور پھر وہ طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کے گھر والوں نے ایک نوکر بھی اسے ساتھ دیا ہوا تھا کہ جو سلنڈر پر چائے کھانا وغیرہ بھی اسے بنا کے دیتا تھا، مطلب ساری وہ ٹھاٹ باٹ تھی۔ لڑکوں نے جب اسے کہا کہ تم یہ آنکھوں کا علاج کرا لو، مال و دولت ہے، اس وقت اس نے خود یہ بات بتائی، اس نے یہ کہا تھا کہ میرا چچا مجھے بیرون ممالک تک مختلف ہسپتالوں میں پھرا کے لے آیا ہے، ڈاکٹرز کی چیکنگ کے بعد ان کا نتیجہ یہ تھا کہ اس ڈیلے کے پیچھے جو معاملات صحیح آنکھ کے ہوتے ہیں نا، تندرست آنکھ کے، وہ سارے کے سارے اسی طرح ٹھیک ہیں جیسے تندرست آنکھ کے ہوتے ہیں۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اسے نظر کیوں نہیں آتا۔ رب پکڑے تو پھر دولت چھڑا سکتی، دولت ہے سب کچھ ہے، پر جو رب نے کر دیا وہ ان کی سمجھ سے بھی باہر، وہ نہیں سوچ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے اس کو حل کیا جا سکتا۔ اللہ نے جواب دیا قارون کو کہ قارون بدماشی نہ کر، تجھ سے پہلے بھی بڑے زور آور لوگ گزر گئے، طاقت میں بھی زیادہ، مال میں بھی زیادہ، تیرا مال کیا ہے، اللہ چاہے تو تجھے بھی ختم کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُسْأَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس وقت اللہ کسی مجرم کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر پوچھ پوچھ کے نہیں لیتا، اللہ اچانک اپنی پکڑ میں لے لیتا۔ مجرم سے یہ نہیں پوچھتا تو نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، نہ، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے لیتا۔ یہ بات اللہ کی طرف سے نصیحت قارون کے اوپر آئی۔ اب قارون کا ایک حالت کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی خوبصورت لباس، ٹھاٹ باٹ، آگے پیچھے نوکر چاکر، او بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا، تو رب قرآن میں بتاتا ہے دیکھنے والوں میں دو ٹولے بن گئے، جنہوں نے قارون کی اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھا، دولت کو دیکھا، شان و شوکت کو دیکھا، تو رب فرماتا ہے دیکھنے والوں میں بھی دو ٹولے بن گئے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے پجاری، دنیا کے لالچی لوگ تھے، وہ بنی اسرائیل کے ملا، بنی اسرائیل کے پیر اور بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگ جس وقت قارون کو اس ٹھاٹ باٹ میں دیکھا تو کیا کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہنے لگے قارون تو بڑا خوش قسمت ہے، جتنا کچھ قارون کو ملا کاش ہمیں بھی ملتا۔ بڑے بڑے بنگلے دیکھ کر
انگلیاں دانتوں کے نیچے چبا کر یہ کہنا بڑا اللہ کا فضل ہے اس پر ہو، بھائی دنیا کی دولت فضل خدا کی نشانی نہیں ہے، وہ تو کیسے کیسے لوگوں کے پاس تھی۔ رب نے بتایا کہ جو دنیا کے پجاری تھے انہوں نے قارون کو دیکھ کر کہا او بڑا خوش قسمت ہے بھائی قارون، کاش ہم بھی قارون کے جیسے ہوتے معاذ اللہ۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک قارون تو بڑا خوش نصیب ہے، یہ ترجمہ ہے قرآن۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ ان بے ضمیر لوگوں میں کچھ با ضمیر بھی تھے، ان بے عقلوں میں کچھ عقل مند بھی تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، جو حقیقت کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا، فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، علم کی دولت سے نوازا تھا۔ ہم چھوٹے ہوتے اب بھی لکھا ہوتا ہے دیواروں پر علم بڑی دولت ہے، علم بڑی دولت ہے، یہ دنیا کا مال، یہ دولت، علم بڑی دولت ہے۔ علم والے لوگ بولے جس وقت انہوں نے قارون کو اس ٹھاٹ باٹ میں دیکھا تو او فقیر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں انہوں نے سر جھکا کے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا افسوس تم پر، تم کہتے ہو قارون بڑی نصیبے والا ہے، نہ، ثواب اللہ خیر، جسے رب راضی ہو جائے وہ بڑی قسمت والا، جسے رب راضی ہو جائے وہ قسمت والا۔ آج یہی بات کسی دنیا داری کے ماحول میں سج دج دیکھ کر دو ٹولے ہوں تو ایسی بات کہنے والے کو کہا جاتا ہے او ملا اس تجھے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کی کتنی بڑی ضرورت، آج کل ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے بھی بتایا کہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا قارون بڑی قسمت والا، اور یہ بھی تھے جنہوں نے کہا نہیں، رب کو راضی کر لینے والا بڑی قسمت والا۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر ثواب بڑی بہترین دولت ہے، کس کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اگلا جملہ ولا یلقاہا الا الصابرون، رب فرماتا ہے یہ بڑی دولت جو انہوں نے کہا، لیکن ملتی انہی کو ہے جو صبر والے، ملتی انہی کو ہے جو صبر والے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے نصیب اور مقدر میں یہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا۔ دیکھنے والے دیکھ کر پتہ نہیں کیا سے کیا سوچیں رکھتے ہیں، پر جن کو حقیقت نظر آتی ہے وہ صبر والے لوگ، صبر والے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ آج روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، کھا تو حلال کی رہے ہیں، آج مختصر سا گزارا ہے، لیکن اس مختصر سے گزارے میں آسرا تو رب کی ذات پر ہے۔ آج روکھی سوکھی کھانے میں بھی ہم کسی کے تلوے چاٹ کر نہیں، اللہ کو سجدے کر کے کھا رہے ہیں۔ لا یلقاہا الا الصابرون، یہ دولت ملتی ہے صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ نے دونوں لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب نتیجہ نکالا کہ قارون کے ساتھ ہوا کیا۔ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو قارون کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ جب وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دولت کے زور پر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ قارون اپنے دولت کے نشے میں اتنا مست ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوں مقابل ہو کے کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں یہاں تک آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا اللہ نے جو دین مجھے دیا، تورات شریف میں اتارا، اس دین کا حکم ہے چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹو، کوئی کسی کی عزت لوٹے تو اس کے بارے میں حکم ہے
کہ اگر شادی شدہ ہو تو اسے رجم کر کے مار دیا جائے زنا کرنے والے کو، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے۔ اب یہ دنیا داروں کی جو مستی ہوتی ہے وہ بھی بڑی سستی ہوتی ہے، اس کو چاہ چڑھا کہ اس نے کہا یہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑتے ہیں معاذ اللہ، اس نے سوچا، اور پلاننگ بڑی پیچھے سے پرانی چلی آ رہی تھی، اس نے پرانی پلاننگ میں سارا کچھ انتظام کیا ہوا تھا۔ آج تقریر سنی موسیٰ علیہ السلام کی تو مجمع میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہے موسیٰ، یہ جو قانون بیان کیے جا رہے ہو کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے، یہ سب کے لیے یا صرف ہم کے لیے؟ قارون نے پوچھا۔ اب بات بڑی، جیسے لوگ کہتے ہیں بڑا حق گو بندہ، بات تو ایسی کہہ دی کہ یہ قانون یہ ساروں کے لیے آپ سمیت یا صرف ہمارے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام دین خدا بتا رہے تھے تو فرمایا قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ کا گھڑا ہوا قانون تو نہیں، یہ تو رب کا اتارا ہوا قانون ہے، یہ جیسے تمہارے لیے ہے ایسے ہی میرے لیے بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا تو قارون نے آگے سے کھڑے ہو کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہو اور خود تم بدکاری کے مجرم ہو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بھاگ کے گیا، ایک عورت تیار کی ہوئی تھی، اس نے دنیا کی دولت دے کر اور اسے دنیا کی لالچ دے کر لے کے آیا اس کو، اور اس نے کہا یہ دیکھو یہ عورت حاملہ ہے، اس کے ساتھ اے موسیٰ تو نے خود معاذ اللہ بدکاری کی ہے اور یہ سرے بزم لوگوں کے سامنے بتائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ ساری محفل کے سامنے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں بدکار ہوں، اگر بدکاری نکلی تو ہم بھی اس قانون کو قبول کریں گے۔ جب سرے بزم لایا گیا، اب موسیٰ علیہ السلام بولے۔ بھائی اللہ والوں کا ایک جملہ اثر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرے بزم بلا کر اس خاتون سے پوچھا، او خاتون تجھے اس رب کا نام جس نے بنی اسرائیل کی خاطر سمندر میں راستے بنائے، تجھے اس رب کا واسطہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنائے، جھوٹ مت بولنا، کیا میں نے تیرے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ میرے پاس 3 تفسیریں میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی تفسیروں میں ہوگا جو آج کے دن میری نظروں سے گزری 3 تفسیروں میں وہ خاتون دنیا کی دولت لے کر اسی مقصد کے لیے تیار ہو کے آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا سامنا ہوا اور اللہ کے نبی نے ایک بات کی تو اس عورت سے جھوٹ نہ بولا گیا، جھوٹ نہ بولا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت پوچھا میں نے بدکاری کی تو کہنے لگی موسیٰ مجھے رب کے لیے معاف کر دینا، آپ نے کوئی بدکاری نہیں کی، اس بندے نے مجھے اتنی دولت دے کر لالچ دے کر یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے، میں معافی مانگتی ہوں، میں کوئی الزام آپ پہ نہیں لگاتی، میں کوئی غلط آپ کو نہیں کہتی، اس نے لالچ دے کر مجھے اس بات پر برانگیختہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ دعا مانگا کرو یہ رب والے کسی سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ روٹھ جائیں تو پھر رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ سرے بزم مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام منبر سے اترے، سجدہ ریز ہو گئے رب کے حضور، اور سجدہ کر کے شکر بھی کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، اس خاتون سے سچ بلوا لیا، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس بندے نے تیرے بندے کا دل دکھایا، قارون نے تیرے بندے کا دل دکھایا، اے اللہ اسے عبرت کا نشان بنا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کریم جل شانہ نے فرشتہ بھیج کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، موسیٰ دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، ہم تجھے اس زمین پر حکومت دیتے ہیں، اب کے بعد تم زمین کو جو کچھ بولو گے زمین تمہارا حکم مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، زمین کو آرڈر دیا، زمین اس کو نگل جا، زمین اس کو نگل جا۔ اللہ کے نبی نے کہا زمین اس کو نگل جا، آرڈر ہو گیا، اللہ نے زمین کو پابند کیا، زمین نے قارون کو اپنے اندر نگلنا شروع کر دیا۔
جس وقت گھٹنوں تک پہنچا تو پتا چل گیا بھائی سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، یہ دنیا کا مال تو کوئی چیز نہیں، سچ تو یہ ہے۔ ہاتھ جوڑ بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو بتایا، معافیاں کھلے حالات کی قبول ہوتی ہیں، جس وقت سر پہ آ جائے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ڈوبتے ہوئے تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا میں موسیٰ پہ ایمان لایا، اس وقت کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، سمجھایا پہلے گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، زمین میں دھنستے جاؤ۔ زمین اس کو نگل گئی، گلے تک پہنچا تو پھر کرلایا، ترلے مارے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تو عبرت کا نشان بن، زمین اس کو نگل جا۔ سر کی چوٹی کا آخری حصہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوا، زمین اوپر سے برابر ہو گئی۔ دولت دنیا کی کس کام آئی؟ کوئی کام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی یہ نتیجہ نکلا، آخری بات اور بات ختم۔ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، دونوں بولنے والے ہر دور میں رہے۔ اب یہ سارا منظر دیکھ کر عبرت کا نشان اور عبرت پکڑنے والے کچھ تھے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا موسیٰ نے معاذ اللہ اپنے جادو کے زور سے اتنے بڑے مالدار کو مروا دیا یا مار دیا۔ موسیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کے محل پہ قبضہ کر لوں یا اس کی دولت پہ قبضہ کر لوں۔ یہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، اللہ کے دربار میں عرضی کر دی کہ مولا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے 1% بھی نہیں چاہیے۔ رب نے فرمایا موسیٰ زمین تیرے پابند کی ہوئی ہے، مرضی تیری، مرضی تیری، سوڑیا مرضی تیری۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو آرڈر دیا، زمین خالی قارون کو نہیں نگل، قارون کے محل کو بھی نگل، قارون کے محل کو بھی نگل، قارون کی دولت کی بوریاں وہ بھی نگل، قارون کا سارا سرمایہ وہ بھی نگل، تاکہ زمانے کو پتا چلے موسیٰ کی دشمنی قارون سے کوئی ذاتی نہیں تھی، رب کی خاطر، کوئی دولت کا لالچ نہیں تھا، اللہ کی خاطر تھی۔ اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ کہ ہم نے قارون کو اس کے گھر کے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اب دھنستا دیکھ کر جس وقت کچھ یہ نشان عبرت بنا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ، کوئی بندہ اس کی مدد کو من دون اللہ وما کان من المنتصرین، اور وہ اپنا بدلہ بھی لے سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ تو پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے پچھلے دن دیکھ کے کہا تھا کہ بڑا ہی خوش نصیب ہے قارون، آج اس کو غرق ہوتا دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، انہوں نے کہا بھائی رزق دینا رب کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے دیتا ہے کھلا اس کی مرضی، جسے تنگ کر کے دے اس کی مرضی۔ لیکن کہا ہم پہ رب کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون کا ساتھی نہیں بنایا۔ آج بات سمجھ آ گئی ان کو، ہم پہ احسان ہے کہ ہم قارون کے ساتھی نہیں بنے، شکر ہے موسیٰ کے سنگ رل گئے، شکر ہے قارون سے بچ گئے۔ لولا ان من اللہ علینا، اللہ ہم پہ احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، رب کی ناشکری کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بھائی دولت عارضی چیز ہے، اس کے نشے میں مست ہو کر رب کو نہیں بھولنا۔ میں ساری تقریر کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی جس کے پاس جو بھی ہو، یہ ذہن سے کبھی بات نہ نکلے کہ یہ رب کی دی ہوئی ہے، بس یہ ذہن میں پکی رہے، جو کچھ بھی ہوں کدھر سے ہوں اللہ کی طرف سے ہوں، یہ دیا ہوا رب کا ہے، کبھی بھی انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔